آگے مسئلہ بیان کر رہے وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ، اگر اس نے گھوڑا لیا اسے کرائے پر کہ میں اس پر اتنی مقدار گندم لا دوں گا، لوڈ کروں گا، مثلا 2 من بتائی، فحمل الیکثر منہ، اور اس نے 3 من گندم اس پر لوڈ کر دی، فعطبت، اس سے وہ گھوڑا مر گیا یا گر گیا، اس کا کوئی پاؤں ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کسی اور طرح سے اس کو اندر نقصان پہنچ گیا، تو ضمن ما زاد من الثقل، یا اگرچہ اس کو کوئی اور ایسا نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن اس سے گھوڑے کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو زائد کیا کر رہے لوڈ ڈال رہے نا، اس کا ضامن ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے وَإِنْ قَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا وَضَرَبَهَا فَعَطَبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ أبي حنیفة رحمہ اللہ۔ ہمارے امام اعظم صاحب کے نزدیک اگر کسی نے کیا کر دیا، گھوڑے کو کھینچ لیا آگے کی طرف، کس سے، نکیل سے، لگام سے، یا مار دیا کسی چیز سے اور اس سے مر گیا، بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، تو ضامن ہو جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبان فرماتے لازماً ضامن نہیں ہوگا۔ اب آگے اجیروں کی قسمیں بیان کرے، جو امپلائی ہوتے ہیں نا، اس کی کیا کر رہے قسمیں بتا رہے امپلائر۔ والاجراء على ضربین، اجیر کی 2 قسمیں ہیں، اجیر مشترک، ایک مشترک اجیر ہوتے ہیں، مزدور، سب لوگ اس کے پاس کیا آتے ہیں کام لے لیتے ہیں، کام خدمت وغیرہ کیا کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ واجیر خاص، اور ایک ہوتے اجیر خاص جو ایک آدمی نے اپنے لیے رکھا ہو۔ فالمشترک، مشترک اجیر ہوتے ہیں من لا يستحق الاجرت حتى يعمل، کہ یہ پیسے کا اجرت کو اس وقت مستحق ہو جب کام پورا کر دے گا۔ صباغ جیسے رنگ ساز ہوتا ہے، اس کے پاس ہر کوئی کپڑا لاتا ہے، کسی کا خاص آدمی نہیں ہوتا۔ والقصار یدبی، والمتاع امانۃ بیدہ ان ہلک لم یضمن شیئا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جو سامان لوگ دے دیتے ہیں نا رنگنے کے لیے کہ یہ رنگ لو، اگر ان میں سے اگر اس سامان میں سے کوئی سامان گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا، کسی بھی طرح سے اس میں نقصان آ گیا، تو ضامن نہیں ہوگا امام صاحب کی نزدیک، کیونکہ اس کے پاس بہت سارا سامان رکھا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس سے چوری ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وقال صاحبین فرماتے رحمہ من لا یضمنہ، ضامن ہو جائے گا، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہ مشترک ہے تو بے غم رہے گا، نہیں، لوگوں کے سامان کی حفاظت بھی کرے گا۔ وما تلف بعملہ یضمنہ، اس کا بھی ضامن ہو جائے گا۔ وما تلف بعملہ، اور اس کے کام کرنے کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہلاک ہوگی، خراب ہوگی، اس کا بھی ضامن ہوگا۔ مثلا کپڑے کو رنگ چڑھا رہا تھا نا، اسی اسنا میں کپڑا پھٹ گیا، یا کیا کر دیا اس نے اتنا رنگ چڑھایا کہ اس سے کپڑے کو نقصان پہنچ گیا، یا مثلا کوئی اور کام کر رہا تھا، درزی تھا مثلا، کا تخریق الثوب، یا اس نے کیا کر دیا کپڑے کو پھاڑ دیا، پھٹ گئے، من دقہ، زیادہ مارنے کی وجہ سے، یا کیا کرنا اس پر رنگ چڑھانے کی صورت میں کچھ مارنا وارنا ہوتا ہے۔ وزلق الحمال، یا اس کے پاس جو قلی وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ پہ سل گئے تو اس کی وجہ سے کچھ نقصان ہو گیا۔ انقطاع الحبل الذی یشد به المکاری الحملہ، یہ ایسا ہو گیا نا کہ اس نے گھوڑے وغیرہ پر کوئی سامان ڈالا تھا نا، اور سامان پر پھر کیا کر دی جاتی، رسی کسی جاتی نا، رسی سے سامان باندھا جاتا ہے، وہ رسی کیا ہو گئی، پھٹ گئی، اور اس کی وجہ سے نیچے سامان گر گیا، تو اس کا ضامن ہو جائے گا، کیونکہ اس کی احتیاط برتنا ہوگی نا، کہ اپنی کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی۔ وغرق السفینہ من مدہ، یا کیا کر دی اس نے کینچ کی کشتی کوئی اس طرح سے کینچا کہ اس سے غرق ہو گئی، مضمون وہ سامان اس کے اندر ڈوب گیا نا، تو اس کا ضامن ہو جائے گا۔ الا انه لازمن به بنی آدم، ہاں بنی آدم اگر غرق ہو گئے، ان میں کوئی سوار تھا نا، تو ان کا ضامن نہیں ہوگا۔ فمن غرق فی السفینہ وسقط من الدابہ لم یضمن، اگر کوئی ان میں اس کشتی میں غرق ہو گیا یا گر گیا اس سے، تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ کہ بتا رہے وَإِذَا فَسَدَ الْفَصَّادُ، سواد کے ساتھ ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْفَصَّادُ، اگر کوئی حجامہ لگانے والا تھا نا، سینگی لگانے والا، اس نے کسی نے اس کے پاس جا کر کہا کہ یار میرے لیے کیا کر دو، سینگی لگا کہ خون نکالو، گندا خون، زائد خون۔ اور بزغ البزاغ، یا جو حیوان میں کیا کرتے، حیوان سے خون نکالتا ہے، یا سینگی لگاتا ہے، یا داغ وغیرہ لگاتا ہے۔
اور اس نے ڈاکٹری کے مطابق وہ ڈاکٹر تھا، اچھی طرح سے اس کو یہ پنا رہا تھا، اصول کے مطابق اس نے کام کیا، ولم یتجاوز الموضع المعتاد، جیسا علاج کرنا اسی طرح سے کیا، اناڑی پن سے کام نہیں لیا. فلا زمان علیہم فیما عطب من ذلك، اگر اس سے آدمی مر گیا یا جانور مر گیا نا تو اس پر زمان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، باقاعدہ اس کو سند ملی حکومت کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور ساتھ ساتھ اس کو اجازت بھی ملی نا. تو اگر مر گیا تو ایسی تو بعض اوقات صورتیں پیش آتی ہیں. اس نے تھوڑی زبردستی اس کو مار دیا. وَإِن تَجَاوَزَهُ زَمَنًا، اگر اس نے کیا کر دیا جیسا علاج کرنا چاہے تو اس طرح سے نہیں کیا، یا علاج نہیں آ رہا تھا اور خود کو ڈاکٹر بنا کے بیٹھ گیا تھا، علاج کر رہا تھا، حکومت سے کوئی اجازت نہیں ملی تھی اور یہ لائق بھی نہیں تھا اس عہدے کا، اور یہ کام چلا رہا تھا، کسی کا غلط علاج کرنے کی وجہ سے کوئی مر گیا یا کوئی اور طرح سے اناڑی پن کیا نا، تو اگر کوئی مر گیا نا یا کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا پیسے دے گا، زمان دے گا. یہ اجر مشترک کا مسئلہ ہے. آگے والاجر الخاص، اجر خاص کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو رکھ لے کہ بس میرا کام کرو، کسی اور کے کام آپ نے نہیں کرنے ہیں. مثلا کسی نے اس کو رکھا نا کہ تم صرف میرے دکان میں بیٹھا کرو. اب دکان میں تو بیٹھا رہے گا، آرام سے بیٹھا رہے گا، کوئی کام تھوڑی کرے گا. اگر وہ کہہ دے کہ میں اس وقت میں یار کچھ اور ٹائم جو ہے کیا کروں گا، اپنے لیے پیسے کماؤں گا یا کچھ اور کروں گا، تو یہ نہیں کر سکتے. کسی اور کے پاس جا کر پیسہ نہیں کما سکتا. جیسے سواق خاص ہوتے نا، عرب لوگ کیا کرتے، خاص ڈرائیور رکھتے ہیں، اسپیشل ڈرائیور، کہ تم ہمارے گھر کے لیے کیا کرو گے، ڈرائیونگ کرو گے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرو گے. تو کچھ اور کام نہیں کر سکتے، اس پر پابندی ہوتی ہے. اور ایک کل مزدور جو ہے نا، کل مزدور فری جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس وقت کرنا چاہے نہ کرنا چاہے. هو الذي يستحق الأجرة بتسلیم نفسی فی المدہ، کہ وہ مخصوص مدت جو مقررہ ٹائم ہوتا ہے نا مزدوری کا، اس میں خود کو سپرد کرے گا. اس وقت کام ہو یا نہ ہونا اس کو پیسہ ملے گا. وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ اس نے کام نہ کیا ہونا. کمن استاجر رجل، مثلا ایک شخص نے کسی کو اجرت پر رکھا، شہر نے ایک ماہ کے لیے، للخدمہ، کہ آپ یا پر خدمت سر انجام دے، او لرعی الغنم، یا بکریاں چرایا کرو، تو اجرت کا مستحق ہوگا. ولازمن علی الاجر الخاص فیما تلف یا تلف فی یدہ، اگر اس کے آدمی کوئی چیز ہلاک ہو جائے نا تو اس پر زمان نہیں آئے گا. ولا فیما تلف من عملہ، یا اس کے عمل سے کوئی چیز ہلاک ہو جائے. مثلا بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا، وہ سالن پکا رہا تھا، گوشت کیا ہو گیا، جل گیا، سالن خراب ہو گیا، کوئی اور چیز خراب ہو گئی. الا ان یتعدی، اگر اس نے کیا کر دی، بے احتیاطی کر دی یا غفلت سے کام لے، اس نے دیگچی چڑھائی تھی آگ پر اور ادھر سو رہا تھا، ظاہر سی بات اس صورت میں ضامن ہو جائے گا. ہاں اگر وہ بھرپور کوشش کر کے جس طرح سے کرنا چاہے، جو مزدوری کے اصول ہوتے ہیں نا، رولز ہوتے ہیں، اس کے مطابق اگر اس نے کام کیا اور تجاوز نہیں کیا تھا، بے احتیاطی نہیں کی تھی، تو زمان نہیں آئے گا. الا یتعدی فیزمن. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ والاجارۃ تفسدها الشروط کما تفسد البیع، شروط فاسدہ سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ یہ گھر کرائے پر میں آپ کو دوں گا نا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا چاہے کہ مجھے کچھ ہبا دو، کوئی گفٹ تو دو نا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ احسان کر رہے، احسان تھوڑی کر رہے ہو، پیسہ تو آپ کو دیا جا رہا ہے اجرت میں، اجارے میں تو آپ کو پیسہ مل رہا ہے، پھر احسان کا کیا معنی؟ تو شروط فاسدہ نہیں لگا سکتا. ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر بما لا يشترط عليه ذلك في العقد، اگر کسی نے کسی آدمی کو اجرت پر لیا نا کہ آپ ایسا کرو، میرے لیے کام کیا کرو، اور جس آدمی نے اجرت پر یہ شخص دیا ہے نا، باس اس کا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ، فرمین، اس نے کہا کہ حضرت صاحب یہ اجرت پر میں نے دیا ہے نا، لیکن اس کو اس ایریے سے باہر نہیں نکالنا، اسی جگہ پر اس سے کام کروانا. اگر کسی اور جگہ لے گیا نا تو اس کا ضامن ہو جائے گا. ہاں اگر اس نے شرط لگائی کہ گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی میں نے اس سے کام کرانا ہے تو الگ بات ہے. ومن استاجر جملا لیحمل علیہ محمل یا محمل وراکبین الی مکہ، اگر کسی نے کسی سے اونٹ اجارے پر لیا کہ ہم مکی جائیں گے حج کے لیے وغیرہ، کسی اور کام کے لیے تجارت کے لیے، اور کرنا یہ ہے نا کہ 2 آدمی بھی سوار ہو جائیں گے اور 2 من کا سامان بھی اس پر لا دیں گے، تو اس نے ایسا کر دیا جازہ جائز. اسی لیے تو اونٹ ہوتا ہے کہ استعمال کیجیے. وَلَهُ الْمَحْمِلَ الْمُعْتَادَ، اور محمل سے یا کجاوی سے کیا ہوگا، معتاد جو استعمال میں ہوتا ہے نا، لوگ استعمال کرتے ہوئے مراد ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں وَإِن شَاهَدَ الْجَمَّالِ،
اگر جمال جو اونٹبان ہوتے ہیں نا، اونٹبان شتربان، اگر اس نے دیکھ لیا نا المحمل جو کجاوا تھا یا جو بوجھ وغیرہ تھا، فہو اجود، تو یہ تو اور اچھا ہوگا نا تاکہ اختلاف نہ رہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ، اگر کسی نے اجارے پر اونٹ لیا، یا آج کل جو گاڑیاں ہیں نا کہ اس پر میں اتنی مقدار کا سامان لوڈ کروں گا، پھر ایسا کر دیا نا کہ اس نے اس سامان سے کچھ کھایا، فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ أَن يَرُدَّ عِوَضَ مَا أَكَلَ، تو یہ جائز ہے کہ اس کھائی ہوئی چیز کی جو کی قیمت عوض وغیرہ ہے واپس کر دے، لوٹا دے۔ بعض اوقات راستہ بہت لمبا ہوتا ہے نا، راستے میں کچھ نہیں ملتا، جسے دور دور جگہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹرول وغیرہ یا تیل یا دوسری چیزیں کیا کرتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں لاتے ہیں نا، تو راستے میں بعض اوقات کھانا وانا نہیں ملتا، تو پھر جو خوراک کی چیز ہوتی ہے نا گاڑی میں، اسی سے کچھ کھا لیتے ہیں، تو یہ جائز ہوتا ہے، اور بعد میں کیا کرتے، اس کا پیسہ لوٹا دے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَالْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَحِقُّ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، کہ اجرت کا یہ آدمی فوراً مستحق نہیں ہوگا کہ فوراً اسے اجرت لے، کیا کرے گا، تین کاموں میں سے ایک کام تو کرے گا نا، بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، اما بشرط تاجیل ہے تو تاجیل کی شرط لگا دے کہ جیسی عقد ہو جائے آپ پیسہ دیں مجھے، اور بتاجیل من غیر شرط، یا شرط کے بغیر تاجیل کی بات کرے، اور باستیفاء المعقود علیہ، معقود علیہ یا جو معقود علیہ ہے منافع وغیرہ نا، منافع حاصل ہونے کے بعد جو منافع ہوتا ہے اس کے بعد اجرت لے سکتے۔ آگے مسئلہ ہے ومن استاجر دارا، اگر کسی نے کرائے پر گھر لیا، فللموجر یطالبہ بأجرۃ کل یوم، کہ مجر اس کے پاس آ سکتے کہ آپ مجھے پیسہ دے، ہر دن کا پیسہ مانگ سکتے، لیکن اس میں ضرر ہے نا، ہر دن یا دروازے پہ کھڑے ہو کے کہے گا یار 100 روپیہ دو، 100 روپیہ دو، 3000 ماہانے پر اس نے گھر دیا نا، تو ہر دن آ کے 100 روپیہ مانگ سکتے، کیونکہ دن کے 100 روپیہ آتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں کرے گا کہ اس میں ضرر ہے نا، ایسا کرے گا کہ آخر میں مہینے کے ختم پر 3000 روپیہ ادا کرے گا۔ الا یبین وقت الاستحقاق پہ لگتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ مہینے کے آخر میں دوں گا تو الگ بات ہے۔ ومن استاجر بعیرا الی مکہ فللجمال ان یطالب باجرۃ کل مرحلہ، اگر کسی نے کسی سے اونٹ اس طور پر لیا کہ میں مکے تک جاؤں گا، سامان وغیرہ لے کے جانا ہے، تو جو شتربان ہے نا جمال، یہ لفظ جمال میم پر شد ہے، ایک تو جمال ہوتا ہے نا، جمال حسن و جمال کو کہتے ہیں کہ جمال، تو جو شتربان ہے نا وہ کیا کر سکتے، اس سے ہر مرحلے پر پیسہ مانگ سکتے کہ یار آپ اتنے گئے اس کے لیے پیسے نکال دے، لیکن اس میں مشقت ہے تو ایسا نہ کر دے، بلکہ کیا کر دے آخر تک بات طے کرے کہ آخر میں دوں گا۔ ولیس للقصار، اس طرح دوبی بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کر دے ہر کپڑا دھونے پر پیسے مانگے، والخیاط یا درزی ٹیلر یہ طالب الاجرہ حتی یفرغ من العمل، عمل سے پرے ہونے کے بعد مانگے، الا اس طرح تاجیل ہے اگر اس نے پہلے سے کہا ہو۔ ومن استاجر خبازا، اگر کسی نے باورچی کو رکھا، پکوان کو رکھا، طباخ کو رکھا کہ آپ میرے لیے کھانا پکایا کرے، لیخبز لہ فی بیتہ قفیز دقیق بدرہم، کیا پاکی میرے گھر میں ایک قفیز، ایک سا آٹا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا بنا دو، روٹی۔ لم یستحق الاجرہ حتی یخرج الخبز من التنور، جب تک تنور سے یا توے سے یہ روٹی نیچے نکال کے نہیں ڈالے گا نا، نہیں رکھے گا، اس وقت تک مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی تکمیل اسی سے ہے کہ روٹی پکا کے اس کے لیے رکھ دے برتن میں۔ ومن استاجر الطباخ، اگر کسی نے کیا کر دیا کسی طباخ خباز پکوان کو لایا نا، کہ لطبخ لو طعاما للولیمہ، کہ ہماری شادی ہے اور ولیمہ میں ہمارے لیے 4 دیگ پکاؤ، 3 پلاؤ کے اور بریانی وغیرہ، اور ایک کیا کر دو زردہ حلوہ پکاؤ، تو فل عرف علیہ، تو عرف کا اعتبار ہوگا نا، جیسے وہاں کا عرف اسی کے مطابق فیصلہ کر لے آپ اس میں۔ ومن استاجر رجلا یضرب له لبنا، اگر کسی نے کسی کو مزدور کے طور پر لے کے آیا، کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے اینٹ بناؤ، اس کے پاس قالب بھی تھا نا، ملبن، تو استحق الاجرہ اذا قامہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے کہ جب اینٹ بنا دے گا، یا جیسے تبوک بنائے جاتے نا، تو اس کے بعد ہی فارغ ہو جائے گا، پیسہ لے گا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ لا یستحقہما حتی یشرجہ، کہ اس کا مستحق نہیں ہوگا پیسے کا جب تک کہ اینٹ خشک نہ ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد کیا کر کے اٹھا کے کیا کر دے، اس کو انبار کڑی کر کے بنا دے۔ آگے کہہ رہے ہیں قال للخیاط، اگر اس نے درزی سے کہا کہ ان خط هذا الثوب فارسیا، اگر آپ فارسی سٹائل کا کپڑا میرے لیے بناؤ گے نا، فارسی ایرانی سٹائل کا یا کسی بھی سٹائل کا بتا دے، ہر زمانے کے اپنے کیا ہوتے ہیں، طراز انداز ہوتے ہیں، فبدرہم، 1 روپیہ دوں گا،
1 درہم دوں گا. میں خط و رومی اگر رومی سٹائل کا بناؤ گی نا تو پہ بدرہمین 2 درہم دوں گا. جازا ابھی جائز ہے کیونکہ اس نے اختیار دیا. وأي العملین عمل استحق الاجرہ. تو اس نے جو بھی سٹائل کا کپڑا بنایا نا جس سٹائل کا تو اسی سٹائل کا پیسہ کیا کرے گا اس سے لے گا. میں نے قال اگر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے لیے ارجنٹ بناؤ گے نا جلدی بناؤ گے تو اتنا پیسہ دوں گا, اگر ذرا تاخیر سے بناؤ گے تو پھر مثلا کم دوں گا, تو یہ بھی درست ہے. وقال کا ان خط واليوم اگر آج میرے لیے کپڑا بناؤ گے کیونکہ کل ہماری شادی ہے تو بدرہم میں آپ کو زیادہ پیسہ دوں گا, مثلا کیا دوں گا 1000 روپے. وان خط غدا اگر کل بناؤ گے نا کل میں آؤں گا آپ کو شادی سے ذرا پہلے بنسبت درہم تو پھر کیا کروں گا آپ کو 500 دوں گا. تو یہ بھی درست ہے. اگر انہوں نے کیا کر دی اس پر کیا کر دی بات کم پرم کر دی. فإن خاط اليوم اگر اس نے آج ہی پورا کر دیا فله درہم وإن خاط غدا فله اجرۃ مثله تو اجرت مثل دی جائے گی جو بازار کا کیا ہو نرخ و ریٹ ہو اسی کے مطابق. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ولا يجاوز به نصف درہم لیکن جو ریٹ ہے نا اس سے زیادہ نہیں دے گا. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ الشرطان جائزان دونوں شرط درست ہے. وأيهما عمل استحق الاجر جس کے مطابق کام کرے گا اسی کے مطابق پیسہ ملے گا اسے.